اچھا، یہاں پر ابو یحییٰ نور پوری صاحب نے ایک اعتراض کیا ہے، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو انہوں نے قصداً اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے اور علماء اعناف سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے، یا انہوں نے یہ اعتراض لا علمی کی بنا پر کیا ہے۔ لیکن میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے لا علمی کی بنا پر یہ اعتراض کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں علامہ ابو یحییٰ نور پوری پی ایچ ڈی۔ اب آپ بتائیں کہ جو شخص پی ایچ ڈی ہو وہ لا علم ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اعتراض کیا ہے جی؟ ہدایہ کی ایک عبارت ہے جس میں آتا ہے کہ السنۃ رکعتان قبل الفجر واربع قبل الظہر وبعدها رکعتان واربع قبل العصر وان شاء رکعتین ورکعتان بعد المغرب واربع قبل العشاء واربع بعدها وان شاء رکعتین۔ یہ عبارت تھی۔ اس پر اعتراض یہ کیا کہ آپ اعناف کی مساجد کے اندر چلے جائیں، وہاں جا کر دیکھیں، وہاں لکھا ہوگا کہ عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں فرائض سے پہلے ہیں، یعنی 4 سنتیں یہ عشاء کے فرائض سے پہلے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یہ 4 رکعتیں ثابت نہیں ہیں۔ پھر اس پر کہا جی کہ علماء اعناف نے ان 4 رکعتوں کو ثابت کرنے کے لیے اپنا سر کھپا لیا، اور باوجود تلاش اور جستجو کے وہ کسی بھی ضعیف حدیث سے یا جھوٹی حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے یہ 4 رکعت سنتے پڑھا کرتے تھے۔ یہ اعتراض ہے جی۔ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاء، کہتے سنت کیا ہے؟ سنت ہے عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا۔ کیا ہے؟ سنت ہے عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا۔ کیا ہے؟ ہدایہ میں لکھا ہے، فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے۔ آج بھی آپ کسی حنفی مسجد میں چلے جائیں، عشاء کی 17 رکعتیں لکھی ہوں گی نا، سب سے پہلے 4 سنتیں لکھی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت ہے۔ آج تک ان کے علماء نے سر کھپا لیا، کتابیں پڑھ ڈالی، حدیثیں تلاش کی، کوئی جھوٹی روایت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے کی؟ کاش اس سے پہلے علامہ صاحب اپنی عوام کو اصل حقائق سے ضرور آگاہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ اعناف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنایا ہے۔ اب میں آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کروں گا۔ اس کے میں 2 جوابات دوں گا، ایک تحقیقی اور ایک اپنا روایتی جواب دوں گا۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھیں کہ فقہ کے اندر نوافل کا اطلاق سنت موقدہ پر بھی ہوتا ہے، غیر موقدہ پر بھی ہوتا ہے اور نوافل پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے فقہا جب باب باندھتے ہیں تو وہ لکھ دیتے ہیں باب النوافل۔ اب اس کے تحت سنت موقدہ بھی آ جاتی ہیں، سنت غیر موقدہ بھی آ جاتی ہے اور نوافل بھی آ جاتے ہیں۔ تو صاحب ہدایہ نے اس پر بھی جو باب باندھا ہے وہ باب النوافل باندھا ہے، اور اس لیے باندھا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر میں سنت موقدہ کو بھی ذکر کروں گا، سنت غیر موقدہ کو بھی ذکر کروں گا، اور میں اس کے اندر نوافل اور مستحبات کو بھی ذکر کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو عبارت ہے وہ ہے اصل قدوری کی عبارت، جس کو صاحب ہدایہ نے متن بنایا ہے۔ اس کے اندر لکھا کہ السنۃ رکعتان قبل الفجر، کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں یہ سنت ہیں، 4 ظہر کی نماز سے پہلے اور 2 ظہر کی نماز کے بعد، اور 4 عصر سے پہلے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ لفظ تو سنت کا بولا گیا، اور یہ نہیں کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ تو عربی کا ایک لفظ تھا نا السنت، وہ بولا گیا۔ اب اس میں کہا گیا کہ 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، 4 عصر ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد اور 4 عصر سے پہلے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ فجر کی 2 سنتیں اور عصر کی 4 سنتیں، ان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فجر کی 2 سنتوں کو ساری دنیا سنت موقدہ کہتی ہے، اور عصر کی 4 سنتوں کو ساری دنیا سنت غیر موقدہ کہتی ہے، لیکن اس کے لیے لفظ ایک استعمال ہوا السنت۔ اب یہ وہ بندہ جانے گا جس کو اصطلاحات کا علم ہوگا، وہ دیکھتے ہی پہچان جائے گا کہ فجر کی 2 رکعتوں کے لیے سنت کا لفظ استعمال ہوا تو یہ سنت موقدہ مراد ہیں، عصر کی 4 رکعات کے لیے سنت کا لفظ استعمال ہوا تو یہ سنت غیر موقدہ مراد ہیں۔ آگے چل کے اس نے لکھا کہ 4 قبل العشاء،
یہ عبارت بعینہ قدوری کے اندر موجود ہے. وہاں لکھا کہ اربعن قبل العشاء، اس کے نیچے بین السطور میں باقاعدہ لکھا کہ ہن مستحبات. اس میں اصل جو دلیل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ فی اليوم واللیلۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ دن اور رات میں ان 12 رکعات کی پابندی کرتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے. پھر آگے چل کے خود نقل کیا کہ غیر انہ لم یذکر الاربع قبل العصر، عصر سے پہلے جو 4 رکعات ہیں ان کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے. اور آگے چل کے فرمایا ولم یذکر الاربع قبل العشاء، عشاء سے پہلے جو 4 رکعات ہیں ان کا بھی اس کے اندر ذکر نہیں ہے. تو آگے چل کے لکھ دیا ولہذا کان مستحبا لعدم المواظبۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم مواظبت کی وجہ سے ان کو مستحب یعنی نوافل یعنی سنت غیر موقدہ کہا جائے گا. یہ تو اصل بات تھی. جب صاحب ہدایہ نے خود تشریح کر دی تو اس کے بعد تو آپ کا کسی قسم کا کوئی اشکال رہتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس پر اشکال کرتے کہ جس کو سنت کہہ دیا. وہ خود کہہ رہے ہیں یہ نوافل ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں نوافل، اس کی وجہ لعدم المواظبۃ، مواظبت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے. یہ تو تھا میرا تحقیقی جواب. اب میرا ایک روایتی جواب ہے جسے میں کہتا ہوں جمال کوٹا. اچھا، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے سنت کا لفظ کہہ کر. تو یہ میرے پاس آپ کی کتاب ہے صلاۃ الرسول. اس صلاۃ الرسول کے صفحہ نمبر 119 پر، اس صفحہ نمبر 119 پر صادق سیالکوٹی صاحب اذان کا باب باندھتے ہیں. اس میں حدیث لے کر آئے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ذکر النار والناقوس فذکر الیہود والنصارى فامر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامۃ الا الاقامہ. آگے لکھا متفق علیہ، یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ حکیم صاحب سے کہیں کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بخاری اور مسلم میں سے نکال کے دکھلا دیں. پھر نیچے چل کے لکھا کہ اذان کی جفت کلمات، یہ اذان کی جفت کلمات کی حدیث نقل کرنے کے بعد نقل کیا کہ یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. آپ مہربانی کر کے یہ بھی بخاری اور مسلم سے نکال کے دکھلا دیں. پھر اس کے بعد تکبیر کے طاق کلمات، اس کو نقل کرنے کے بعد پھر لکھا بخاری اور مسلم، اس کو بھی بخاری اور مسلم سے آپ نکال کے دکھلا دیں. پھر صفحہ نمبر 124 پر جناب نے بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا کہ اذان کہتے وقت اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں دے، اور آگے لکھا کہ حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف مڑیں اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف مڑیں، ولا یستدر. آگے لکھا بخاری اور مسلم. تو یہ الفاظ بخاری اور مسلم سے ہمیں نکال کر دکھلا دیں. یہ میں نے صرف 4 حوالے پیش کیے، اس کے علاوہ بھی پیش کر سکتا ہوں. اب اس کے نیچے زبیر علی زئی صاحب نے خود لکھا ہے کہ یہ الفاظ، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بخاری اور مسلم کے اندر موجود نہیں ہے. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں ہے، حافظ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کہیں جی کہ نیچے زبیر علی زئی صاحب نے وضاحت کر دی، ان کی وضاحت کے بعد تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں رہتا، تو ہم بھی یہی کہیں گے نیچے صاحب ہدایہ نے جب وضاحت کر دی تو وضاحت کے بعد کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. لیکن اگر آپ کہیں گے اس کے باوجود اوپر تو لکھا ہے نا السنۃ، تو ہم بھی کہیں گے اوپر تو لکھا ہے نا کہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہیں، پھر آپ نے امام بخاری پر بھی اور امام مسلم پر بھی جھوٹ بولا ہے. آپ اس سے بھی توبہ کریں.